السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما و عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ بدیع السماوات والارض، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے اس پورے رکوع میں اللہ پاک نے اپنے اختیارات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے اپنی کریشن کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، پچھلی تمام آیات میں جنوں انس اور یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس بنائی ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک نظام بنایا ہے، دن رات بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور کس طریقے سے زمین سے سبزہ اگتا ہے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اے جنوں انس کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کو با اختیار سمجھ کے پکارتے ہو، یعنی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا جو تم ایک غائبانہ ایک عقیدہ بناتے ہو، ایک نظریہ بناتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور شعور کے پیمانے کے اوپر آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ہم تمام انسانوں کو کہ تم یہ سارا اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، ایک تو جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، نمرود نے کہا، جن لوگوں کو اللہ پاک دنیا میں اختیارات دے دیتے ہیں، کنٹرول دے دیتے ہیں یا خلافت دے دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین پر حکمران بنا دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ چونکہ اس زمین کے تمام وسائل کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا اختیار ہے، تو وہ اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے آقا ہیں، ہم ہی تمہارے مالک ہیں، ہم ہی تمہارے رب ہیں۔ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، تو یہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کرام نے آ کر اللہ کا پیغام ان جو نمرود اور فرعون جیسے سرکش لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے باغی انسان تھے، ان کو ایک علم اور حکمت کی بنیاد پر، عقل اور شعور کی بنیاد پر ان کو دعوت دی کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا اپنے سامنے نمرود کو کہ تم یہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس سارے وسائل اور اختیارات ہیں، تو تم اگر اتنا اختیار رکھتے ہو تو یہ سورج جو اللہ تعالیٰ مشرق سے روز نکالتا ہے تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا کہ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، یعنی اس کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں تھی۔ اللہ پاک دلیل کی بنیاد پر، عقل اور شعور کی بنیاد پر اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں انسانیت کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے، اس کو میرے فعل کے اوپر لے جا کر پرکھو اور دیکھو کہ کیا میرے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ جو کچھ میں نے کائنات بنائی، تمہیں بنایا، کیا جو میں نے کہا اور جو میں نے کیا اس میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی ہمیں یہ دعوت دی کہ ارجع البصر هل تری من فطور، کہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری نظر ینقلب الیک البصر خاسئ وہو حسیر، تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی ناکام اور حسرت زدہ ہو کر کہ ہمیں تو کوئی عیب، کوئی ریب، کوئی کجی، کوئی اس میں ہمیں کوئی چیز ملی نہیں ہے ٹیڑھ۔ اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کی فعل کائنات میں آپ کو اور مجھے انسانوں کو کوئی ریب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو زمین کے اوپر اپنے کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ پہلے بتاؤ کہ بدیع السماوات والارض، اس زمین کی اور ان آسمانوں کی ابتدا کس نے کی، تخلیق کس نے کیا ان کو؟ انا یکون لہ ولد، اور تم تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو عزیر اللہ کے پیغمبر تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں
यानी शिरकत कर देते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह ताला के इख्तियारात में, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की बात में भी आप अगर किसी को शरीक करेंगे, किसी की बात को अल्लाह की बात के बराबर भी अगर आप समझेंगे तो वो भी शिरक है। बराबरी तो शिरक है, शिरकत है। अल्लाह की बात के मुकाबले में किसी और की बात नहीं चलेगी। यहाँ तो हम अल्लाह की बात के मुकाबले में अल्लाह या रसूल के नाम पर खुद से बातें बनाकर, खुद से किताबें गढ़-गढ़ कर पेश करते हैं। यक्तुबूना बिअयदीहिम व यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। तो शिर्क को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ, अल्लाह की बात में, अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अगर अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शरीक करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें इसकी माफ़ी नहीं देंगे। और दरअसल हर बंदा यही सबसे बड़ा जुर्म कर रहा है। जुर्म इसलिए कि अल्लाह ने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर ये काम करने से मना फरमाया, और हम वही काम करते हैं और अल्लाह के नाम पर करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, सूरह अल नाम की आयत नंबर 14 में हम पढ़ कर आए। कुल, इनसे पूछिए, गैर अल्लाह अत्तखिज़ वलिया, कि क्या जो अल्लाह नहीं है, जो गैरुल्लाह है, क्या मैं उसको अपना वली और कारसाज बनाऊं? ये तो अल्लाह ने कुरान में क्वेश्चन किया है, और हम यहाँ पर अल्लाह के वली तलाश करने के चक्रों में है कि हम उनके लड़ लगे, उनसे अपनी हाजित रवाई और मुश्किल कुशाई करवाएं। ये अल्लाह को बिल्कुल कतई काबिल कबूल नहीं है। और कुरान पूरी तालीमात से जो कौल रसूल है, अल्लाह ने कहा कुरान कौल रसूल है, इन्नहु लकौल रसूल करीम। इससे कहीं हमें ये दलील नहीं मिलती। तो यहाँ अल्लाह ताला तारुफ करवा रहे हैं, अन्ना यकूनु लहू वलदुन, ये कैसे मुमकिन है कि उसकी कोई औलाद हो, वलम तकुन लहू साहिबा, जबकि उसकी तो बीवी ही नहीं है। यानी औलाद के मामले में आप यूनिवर्स में जाएं तो आपको ये इल्म मिलता है, आप ये जानते हैं, इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक की आगे जो उसकी चलनी है, वो उसकी जोड़े जोड़े से चलनी है। नबातात में जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए, नर और मादा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जानदारों में, जानवरों में नर और मादा के जोड़े बनाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में नर और मादा के जोड़े बनाए, क्योंकि इसी से आगे वलद, औलाद जिसका लफ्ज़ निकला है, वो उसी से चलती है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं है, यानी उसका कोई जोड़ा नहीं है। अल्लाह के साथ अगर आप किसी को जोड़ा बनाएंगे तो यही तो शिर्क है। अल्लाह ताला क्या है? वो पाक है। अल्लाह पाक है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। तुम जो जो भी सिफात किसी में तलाश करते हो और उनकी तुम सिफतें बयान करते हो, फिर तुम्हारा रब उन सब से पाक है। व खलक़ कुल्ल शैइन, और जिनको तुम अल्लाह ताला की बीवी या अल्लाह के बेटे कहते हो, उन सब की तख्लीक अल्लाह ने की है, वो अल्लाह की मखलूक है। इस गलत फहमी से निकलो। वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, और जो तुम नजरिए और जो तुम अकायद और नजरियात का प्रचार करते हो और जो तुम बातें अपने दिल में छुपा कर रखते हो, अल्लाह ताला को हर एक चीज की बिल्कुल मुकम्मल खबर है, अल्लाह के इल्म में है। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बकुम, रब्बुकुम, ये है वो अल्लाह जो तुम्हारा ज़रूरतें पूरी करता है, जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुम्हारा परवरदिगार है, जो तुम्हारी रबूबियत करता है, जो तुम्हारी परवरिश करता है, जो तुम्हारी हर ज़रूरत को बिफोर टाइम अरेंज करके पूरा करता है। ला इलाहा इल्ला हुवा, उस अल्लाह, उस ज़ात के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है जिसे आप गायबाना मदद के लिए बुला सको, जिसे आप दुआ के तौर पर पुकार सको, जिससे आप दुआ के हवाले से हाजतें और उम्मीदें और मुश्किल कुशाई करवा सको। जो गैर मौजूद हो, जो गैब हो, उसके सिवा कोई नई ज़ात जिसको आप पुकार सकें, उसके सिवा कोई बाइख्तियार नहीं है। खालिकु कुल्ल शैइन, फिर जान लो कि वो अल्लाह दरअसल हर चीज़ की तख्लीक करने वाला ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। तो फिर जब अल्लाह खालिक है और उसके सिवा हर चीज़, हर इंसान और पूरी कायनात मखलूक है, तो फिर मखलूक, वो भी मखलूक है और हम भी मखलूक है। तो मखलूक अपनी ही तरह की दूसरी मखलूक से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए दुआ नहीं कर सकती। फअबुदूहु,
बस यही अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत को, जिन्नो इंस को पैगाम है कि बस इस बुनियाद पर अल्लाह ही को पुकारो, अल्लाह ही के लड़ लगो, अल्लाह ही से अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करवाओ। अल्लाह ताला ने पूरे अपने कलाम पाक में कहीं ये एक रत्ती बराबर भी एक लफ्ज़ या एक नुक्ता भी ऐसा आपको और मुझे नहीं कहा कि गैरुल्लाह को पकड़ो या गैरुल्लाह को, चाहे वो पैगंबर हो अल्लाह के। देखे ना, पैगंबरों का दर्जा इस कदर बढ़ा दिया उन लोगों ने कि अल्लाह के बेटे बना कहना शुरू हो गए उनको। ये उन्होंने अपनी तरफ से तो उन पैगंबरों का दर्जा ही बढ़ाया ना, लेकिन अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम पीछे पढ़ कर भी आए हैं सूरह मायदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट कि उन्होंने लोगों को कहा कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, रब्बी व रब्बुकुम व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह ताला हर चीज का निगरान है, ये जान लो। ला अल अबसार ला तुदरिकुहुल अबसारु, और अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती नजरें, इंसान अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। वह हुवा युदरिकुल अबसार, और वो तुम्हारी निगाहों को देख रहा है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के मुतल्लिक अपनी, जो उसकी अल्लाह ताला ने इंसान के मुतल्लिक अपनी सारी वो बताई है ना कि मैं कितना कीन ऑब्जर्वर हूँ, कि तुम किस तरीके से और किस लम्हे और किस वक़्त क्या कर रहे हो, ये मुझे सब पता है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम अपनी नज़रों में, नज़र से जो काम कर रहे हो, अपने नज़रों के ज़रिए, अपने दिल के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए जो जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। कद जाअकुम बसाइरुम मिर रब्बिकुम, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें रोशन दलील दे दी है। बसाइर यानी वो बात, वो अहकामात, वो आयात जिससे इंसान की आंखें खुल जाए। और ये इंसान की अक्ल और शऊर की आंखें खुलने की बात हो रही है। ये इंसान के अक्ल और शऊर के बेदार होने की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि भाई अपनी आंखें खोलो, दिल की आंखें खोलो, अपनी सोच की आंखें खोलो, अपनी अक्ल और शऊर और तदब्बुर को जानो, इसको कहते हैं बसीरत। तो अल्लाह ताला ने इसी हवाले से सूरह अल एराफ में आयत नंबर 203 में हमें बताया, हाजा बसाइरुन लिन्नास, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात की है सूरह एराफ आयत नंबर 203, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बताइए, इन्नमा के दर हकीकत, अत्तबिऊ कि मैं तो इत्तबा करता हूँ, मा यूहा इलैया मिन रब्बी, जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही किया है। हाजा, ये कुरान जो है, बसाइरुन, ये बसीरत देता है, ये आगाही देता है तुम्हें, मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे दिल की आंखों को खोलता है, जो कि तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से ये कुरान दिया गया है। वह हुदन, और ये इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें ज़िंदगी गुजारने की तमाम हिदायत दे दी गई है। वह रहमतुन लिकौमी युमिनून, और ये रहमत बन जाएगा उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान लाएंगे, इन बातों को मानेंगे। फमन अबसरा फले नफ्सिही, वापस आए हम, बस जो अब अपनी आंखें खोल लेगा, जिसने अल्लाह की आयत को, अल्लाह की बात को, अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की कायनात को अपनी बसीरत की आंखों से अक्ल और शऊर के साथ समझा, तो बस उसका फायदा फले नफ्स से ही, उसकी अपनी जात को होगा। वमन अमिया, और जो अल्लाह की आयत से, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, कुरान में भी अल्लाह की आयत है और कायनात में भी अल्लाह की आयत है, तो खुदारा कुरान और कायनात को इकट्ठा पढ़ना शुरू करें, इन दोनों को स्टडी करें। बार बार हर आयत में अल्लाह ताला इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। आप सिर्फ कुरान को पकड़कर इसके साथ माजी में चले जाते हैं, इस आयत का शान नज़ूल क्या है, इस आयत का शान नज़ूल क्या है, और आप उसमें खो जाते हैं। ये कुरान तो लीड करने के लिए आया है, ये क़यामत तक लीड करेगा, ये सबसे आगे रहेगा, और क़यामत तक इंसानियत के ऊपर अल्लाह ताला की आयत के, कुरान की आयत के और कायनात की आयत के इसरार और रमूज़ खुलते रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता फी अनफुसिकुम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु हक।
تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا یہ قرآن نے جو باتیں کہی تھی، یعنی اللہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ در حقیقت صحیح ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ومن امیا، بصارت کے اگینسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اندھا پن ہونا، آنکھوں کا نہ ہونا۔ ومن امیا، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال، اس کا انجام اس کے حق میں برا ہوگا۔ اور اس کے ایک آیت آپ دیکھ لیں، 20/125 آپ نکالیں، یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں دیکھیں کہ وہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، صفحہ نمبر 405 ہے۔ قیامت کے دن وہ انسان کہے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ نے 124 میں کہا نا ومن اعرض عن ذکری، یہاں بھی تشریح آ رہی ہے قرآن کی کہ جو میرے اس قرآن سے اعراض کرتا رہے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ہم وہ اس کو معاشرے میں دنیاوی ضروریات ہی میں پھنسائے رکھیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو جو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ذکر سے دنیا میں اعراض کیا، اعرض عن ذکری، قال رب، اے میرے رب، وہ کہے گا کہ یا اللہ لما حشرتنی، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ آما، اندھا کر کے کیوں اٹھایا اللہ مجھے، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یہ آج اللہ آنکھیں کھول رہا ہے ہماری۔ اگر آج ہم نے قرآن سے اپنی آنکھیں بند کر لی نا تو یہ ہمارا انجام ہوگا جو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حتیٰ کہ میں دنیا میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال کذالک، اللہ کہے گا ایسا ہی ہے، میں نے تجھے واقعی اندھا اٹھایا ہے۔ آتت کا، آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا، میری آیتیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، قرآن اور کائنات، فنسیتہا، اور تو نے کیا کیا، تو نے ان کو بھلا دیا، تو ان سے اندھا بنا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج ہم نے بھی تجھے ایسے بلا دیا جیسے تو نے دنیا کی زندگی میں ہماری آیات کے ساتھ جو سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو کچھ بھی میری آیات سے قرآن سے اندھا بنا رہے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار پھیر کر لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ سننے والے اور کہنے والے جن کو یہ درس دیا جا رہا ہے، وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ کہہ دیں کہ کیا خوبصورت کلام آپ نے ہم تک پہنچایا۔ یعنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو درس دیا ہے قرآن، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جاننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کذالک نصرف الآیات، ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے بار بار تصریف آیات، بار بار آیات کو لے کر آنا۔ آپ دیکھیں کہ ہر آیت میں، ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنے کلام پاک، قرآن پاک کی طرف انسان کو لے کر آتے ہیں عقل اور شعور کی بنیاد پر کہ وہ غور و فکر کرے اور اس سے اپنا راستہ پائے اور اس پر عمل کر کے قیامت کے دن کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتباع کرو ما اوحی الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ قرآن وحی کر دیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ آیت آپ دیکھ لیں، اسی کی آیت نمبر سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اور 157 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتباع کے حوالے سے جو بات کہی ہے، صرف ریفرنس آیات آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ قرآن ہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو اس قرآن کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی دوسری باتوں کی اتباع مت کرنا، روکا بھی جا رہا ہے اور قرآن کیا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اتباع کرو، یہ ہے سیدھا راستہ جو تم نے مانگا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تم نے ہدایات مانگی تھی اللہ سے، صراط مستقیم مانگا تھا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اگر تم نے دوسری باتوں کی، دوسری روایات کی، دوسری کتابوں کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کے اس راستے سے پھاڑ دے گی، دور کر دے گی۔ ذالکم وصاکم بہ، اور تمہیں یہ وصیت بھی اسی قرآن کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ دوسرے رستوں کی پیروی مت کرنا، اگر یہ کام کرو گے لعلکم تتقون تو پھر ہی تم بچ سکو گے، اگر تم قرآن کو فالو کرو گے تو پھر تم دوسرے راستوں سے اور دوسری باتوں سے اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اور آگے دیکھیں آپ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو۔ میں آپ کو یہ بار بار ریفرنس آیات اس لیے دیتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ قرآن کی یہ آیات کھول کر ان کو پڑھا کریں اور ان کو ٹیلی کیا کریں کہ میں کوئی بات خود سے نہیں کر رہا، میں اللہ کی آیات آپ کو پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ تک اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کی آیات کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ ہے نصرف الآیات، یہ ہے تصریف آیات کہ اللہ بار بار مختلف زاویے سے آپ کو آیات اپنی سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن سے بھی سمجھاتے ہیں اور کائنات سے بھی سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہدایت پائیں، اس لیے کہ ہم سیدھا راستہ پائیں۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کہ تم شرک کرنے والوں سے اعراض کرتے رہو۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 بھی ہے، آپ اسی اتباع، قرآن کی اتباع کے حوالے سے یہ آیات نوٹ کر لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 39 اور 55، سورہ زمر کی آیت نمبر 55، یہ بھی آپ اس ریفرنس میں دیکھ لیجئے گا، ابھی ٹائم شارٹ ہے تو ہم انشاءاللہ اس رکوع کو کمپلیٹ کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری بات جو تمہیں میں نے بتائی اپنے اختیارات کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اور اللہ کی ذات آپ کو پتہ ہے سبحان ہے، پاک ہے، یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کا پاک ہونا، اور اللہ قید نہیں چاہتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت ہو، تو ہم نے تمہیں سارے راستے بتا دیے، ساری باتیں بتا دی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگران، نگہبان، کہ آپ ان کی حفاظت کرتے رہیں ان کے اوپر، لست علیہم بوکیل، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے، سویٹ ویل ہے، اپنی خوشی سے جو آنا چاہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی میں تمہارے اعمال کی وکالت کرنے والا ہوں۔ بھائی بار بار قرآن یہ بتاتا ہے، عقیدے اور نظریات ہمیں یہ دیے گئے ہیں کہ وہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے امت کی طرف سے جھگڑا کریں گے، ایسی کوئی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، ہے نبی آپ ان کی وکالت کرنے والے بالکل نہیں ہے۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ داعی یعنی قرآن کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اللہ کی بات کرو گے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا بیان کرو گے، تو اس وقت ان شرک کرنے والوں کو جو فرقوں میں بٹ کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس وقت تم ان کے جو ان کو یہ یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہیں، ان کو برا مت کہنا، ان کو گالی مت نکالنا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ کیا کریں گے، وہ ناسمجھی کے اندر وہ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے، بغیر علم کے، کیونکہ قرآن کی طرف تو وہ آتے نہیں ہے، وہ کیسے پہچانے اللہ کو؟ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے برے اعمال ان کے لیے ان کی نظروں میں اچھے بنا کر پیش کیے ہوئے، دیکھ لیں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے بنے ہیں، وہ دراصل ان کو اپنے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس کو بڑا اس پہ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ
تفسیر میں بھی اس کی ڈیٹیل دی کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَرَآهُ حَسَنًا، ان کے برے اعمال ان کو ہم نے خوشنما کر کے دکھا دیے، جو شیطان دکھاتا ہے دراصل ان کو خوشنما کر کے۔ ڈیٹیلز ہیں پورے قرآن میں، ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں آپ کو صرف ریفرنسز دے سکتا ہوں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے نا تمہیں واپس، قیامت کے دن کس کے حضور پیش ہونا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں وہ بتا دے گا، دکھا دے گا تمہیں قیامت کے دن جو تم کچھ کرتے رہے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایک اور بات جو یہ کرتے ہیں کہ اگر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جائے تو پھر وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم کسی معجزے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتے، اے نبی ان کو بتا دیجئے۔ سورہ الانعام ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، آیت نمبر 35 نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور قرآن کی ڈفرینٹ جگہوں پر بھی یہ آیت آئی ہے۔ اصل بات جو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اے نبی آپ سے معجزہ مانگتے ہیں، کل انما الآیاتی آیات عند اللہ، تمام آیات، تمام نشانیاں، تمام معجزے وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے وہ معجزہ نظر نہیں آتا؟ تمہیں یہ سورج چاند ستاروں کا دن اور رات کا آنے جانے کا یہ تم کچھ کر سکتے ہو؟ تو تمہاری اپنی پیدائش، تم یہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا نہیں ہوئے، وہاں پیدا ہو سکتے تھے کہاں پیدا ہو سکتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں کسی اور دنیا میں پیدا کر لیں تو تم کیا کر لو گے؟ یہ معجزے اللہ کے انسان کو سمجھ نہیں آتے۔ انسان تو خود آ رہی ہے اپنی عقل سے، انسان تو یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، اس کو کون سی بیماری لگ چکی ہے، اس کے کڈنی کام کر رہے ہیں، اس کا ہارٹ کام کر رہا ہے، اس کی باڈی کا کون سا آرگن کتنے پرسنٹ پہ رہ گیا باقی۔ انسان کو یہ معجزے نظر نہیں آ رہے، تو یہ جو معجزے مانگتے ہیں نا، تو اللہ نے بتایا پچھلی قوموں کو معجزے دیے تھے جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے مانگے، اللہ نے بیانات دیے قرآن میں۔ 9 معجزے اللہ نے کہا کہ ہم نے دیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، لیکن وہ وقتی طور پر مانتے تھے اور بعد میں پھر مکر جاتے تھے ان سے۔ تو جن کے دل اللہ کی آیات کی طرف، یہ بھی قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہے معجزہ جو لاریب اور محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، یہ کائنات ہے اللہ کا معجزہ۔ اگر تمہیں یہ سارے معجزے نہیں نظر آ رہے تو پھر تم ان آیات کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ قرآن میں کوشچنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کل ان کو بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آیات، تمام معجزے اللہ کی طرف سے، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ ان کے رویے اور ان کی ہٹ درمی تو یہ ثابت کرتی ہے انسانوں کی کہ جب بھی ان کو اللہ کا کوئی معجزہ آیا تو یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور کیا پتہ اب بھی ان کو کوئی معجزہ مزید اگر دیا جائے تو یہ اس کو مانے۔ تو اللہ کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹا دیں گے جب ان کو سامنے کوئی ایسی بات آئے گی تو اللہ کا ایسا معجزہ بھی آتا ہے تو الٹا دیں گے، پلٹا دیں گے افئدتہم، ان کے ذہنیت کو، ان کے عقل اور شعور کو، واپس آ رہا ہوں، اور ان کے دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو، کما لم یؤمنوا بہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے تو اس اللہ کی بات پر ایمان ہی نہیں لائے۔ جس نے اللہ کی بات کو ہی نہیں مانا وہ کسی معجزے کو کیا مانے گا؟ سامنے روز موتیں ہو رہی ہیں، روک لو۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ جب وہ اٹک کے گلے تک آ جاتی ہے تمہاری روح تو ہم تو تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ نے وہاں پہ کہا ہے، چیلنج کیا ہے کہ کیوں نہیں ہوتا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کیوں نہیں ان کو بلاتے ہو اس ٹائم کہ وہ جو روح کو نکلنے کا پروسیس ہے اس کو واپس پلٹا دے۔ روز نئی زندگیاں اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، روز نئے واقعات اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے معجزے نہیں ہے؟ تو جب تم اس اللہ کی بات پر ایمان نہیں لائے جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانیت کے اندر تو بلٹ ان کر دیا ہے نیکی اور بدی کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم پہ اتاری ہے، عقل اور شعور کی بنیاد پر اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو یہ پیغام تو آلریڈی بلٹ ان ہے ہمارے اندر، تو ہمیں تو بس اس اندر سے اس کی تصدیق کرنی ہے، ہم اس کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ،
یا مہون، اور وہی بات آ گئی جہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا کہ اندھے بن رہے ہیں اس قرآن سے، اللہ کی بات سے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، جو اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے، تو پھر وہ اپنی اس بات کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، قرآن پاک کی طرف واپس نہ آنے کی وجہ سے اندھوں کی طرف بھٹکتے پھریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اللہ کے کلام سے اندھوں کا سا رویہ رکھنے سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا ہے، اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے مانا ہے اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا رسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول کیا، فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ پاک ہمیں اس قرآن کی انسانیت تک لے کر جانے کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔